زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں، وہ گاؤں جو شہر سے بہت دور ایک جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھا، وہاں ایک گدھا رہتا تھا۔ وہ گاؤں بہت پسماندہ اور بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہ لوگ باہر کی دنیا کے بارے بہت ہی کم جانتے تھے۔ ان میں سے شاید ہی کوئی باہر نکلا ہو اور کسی نے باہر کی دنیا دیکھی ہو۔ ایک دن اس گدھے نے سوچا، مجھے ساری زندگی اس گاؤں میں کیوں گزارنی چاہیے؟ کیوں نہ میں اس جنگل کے پار جاؤں اور دیکھوں کہ دوسری طرف کیا ہے۔ اسے اپنا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور اگلی صبح اس نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ گھنا جنگل بہت خطرناک مانا جاتا تھا، لیکن وہ گدھا بھی ضدی تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے بیوقوف سمجھتے تھے کیونکہ وہ کبھی کسی کی بات نہیں مانتا تھا اور ہمیشہ وہی کرتا تھا جو دل کہتا تھا۔ کتنے ہی دن وہ گدھا چلتا رہا اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ گدھا واقعی اس گھنے اور خطرناک جنگل کو پار کر گیا۔ جب گاؤں والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حیران ہو گئے۔ وہ سب یہ سوچنے لگے کہ گدھا اب یقیناً کسی دوسرے گاؤں میں، کسی شہر میں اب مزے سے خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس کی ہمت اور کامیابی کی کہانی تیزی سے پھیلنے لگی۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرنے لگا۔ کچھ کتوں نے بھی یہ بات سنی اور وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گدھا جنگل پار کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، چونکہ کتوں کے سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ اس لیے اگلی صبح وہ گدھے کے قدموں کے نشان سونگھتے ہوئے بالکل اسی راستے پر چل پڑے اور وہ بھی جنگل پار کر گئے۔ اس واقعے کے بعد تو گاؤں میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں والے کہنے لگے کہ اگر کتے یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یوں ایک کے بعد ایک شخص وہی راستہ اختیار کرتا گیا اور آہستہ آہستہ لوگوں کے بار بار اس راستے پر سے گزرنے کی وجہ سے وہ تنگ سا راستہ ایک پگڈنڈی بن گیا، جس پر لوگ روز سفر کرنے لگے اور شہر آنے جانے لگے۔ سالوں بعد وہاں کی حکومت کو خیال آیا اور اس حکومت نے گاؤں والوں کی آسانی کے لیے وہاں پر ایک باقاعدہ سڑک بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب انجینئرز علاقے کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو گاؤں والوں نے کہا کہ سڑک وہیں بنائی جائے جہاں برسوں لوگ چلتے آ رہے ہیں۔ چیف انجینئر نے پوچھا کہ آپ سب لوگ اسی راستے پر کیوں زور دے رہے ہیں؟ تو ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور بولا، کیونکہ برسوں سے ہم اسی راستے پر چلتے آ رہے ہیں اور یہی وہ واحد راستہ ہے جو ہم جانتے ہیں۔ ہمیں یہی راستہ آسان لگتا ہے۔ انجینئر نے مزید پوچھا کہ یہ راستہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ بوڑھے نے جواب دیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ راستہ ایک گدھے نے برسوں پہلے بنایا تھا۔ انجینئر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ یہ راستہ ایک گدھے نے بنایا تھا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ انسانوں نے نسلوں تک ایک گدھے کے بنائے ہوئے راستے پر چلنا کیوں جاری رکھا۔ کبھی کسی نے کوئی سوال تک نہیں کیا۔ اصل میں تو یہ راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے۔ ہم نے تو اب ایک نیا، زیادہ مختصر اور آسان راستے کا پتہ چلایا ہے جو آپ کا وقت اور محنت بچا سکتا ہے، لیکن آپ میں سے کسی نے اسے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ سن کر گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ صدیوں تک وہ بغیر سوچے سمجھے ایک پرانا، لمبا اور مشکل راستہ اختیار کرتے رہے، صرف اس لیے کہ وہ پہلے سے موجود تھا اور کسی نے کبھی اسے چیلنج نہیں کیا۔ دوستو، ہم میں سے بھی اکثر لوگ اپنی ساری زندگی ان راستوں پر چلتے رہتے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، جو کبھی کسی اور نے بنائے تھے اور ہم نہیں جانتے ہوتے کہ چاہے وہ لوگ نہ سمجھ ہوں، بے وقوف ہوں، مگر ہم ان راستوں کو جانچنے کی بجائے، اپنا کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کی بجائے اندھی تقلید کرتے ہیں اور انہی راستوں پر چلتے رہتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم کسی راستے پر صرف اس لیے چلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے موجود تھا اور سب اسی راستے پر چل رہے تھے، تو دیکھا دیکھی ہم نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی کا راستہ خود چن رہے ہیں یا صرف دوسروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اس لیے دوستو، اندھی تقلید نہ کریں، سوال کریں، دریافت کریں اور اپنا راستہ خود بنائیں، کیونکہ ایک نیا راستہ آپ کو بہتر
اور ایک बामानी जिंदगी की तरफ लेकर जा सकता है।